مسلم لیگ نون آج لاہور کے اندر اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر بات کی جائے اس جگہ کے جہاں پہ آج مسلم لیگ نون اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو سب سے پہلے جو یہاں پہ سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا تھا پاکستان کی تقسیم کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 اپریل 1986 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچی تھی، تو 10 اپریل 1986 کو ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے جو ان کو مارشل لا کے دور میں ان کو ملک بدر کیا ہوا تھا، تو وہ اپنی وہ ملک بدری ختم کر کے واپس ملک پہنچی تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے اپنا جو سب سے پہلا سیاسی سفر کا آغاز کیا، بات کریں تو اپنے سیاسی سفر کا آغاز بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہاں سے کیا تھا۔ تو آج یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اس جگہ کو کتنا مکمل کرتی ہے، کتنا جو یہاں پہ لوگوں کو لے کے آتی ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو آج سے 12 سال پہلے کی بات کی جائے تو اکتوبر کے مہینے میں 2011 میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، یہاں پہ اسی مقام کے اوپر انہوں نے کیا تھا۔ تو آج دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنی قوت کا جو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، وہ اپنی دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان سے کتنا بڑا مظاہرہ یہاں پہ کرتی ہے، کتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو یہاں پہ جمع کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آج یہاں پہ مسلم لیگ نون نے اچھا اپنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی، ماضی کے جو ریکارڈ ہیں ان ریکارڈز کو توڑا، اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہاں پہ ایک اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو نام دیا جائے یا مذہبی سیاسی جماعت کا نام دیا جائے TLP، تو انہوں نے بھی یہاں پہ بھرپور 2021 میں اپنا یہاں پہ مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ علامہ خادم حسین رضوی کا جب جنازہ ہوا تو یہ سارا پنڈال بھرا ہوا تھا۔ تو آج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، تو آج دیکھنا ہے کہ پنجاب کا جو سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے اور جنہوں نے سب سے زیادہ پنجاب کے اندر حکومت کی ہے جس پارٹی نے، آج وہ پارٹی یہاں پہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ چیز دیکھی ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، جو عمران خان کا جھنڈا لگا رہا ہے وہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں، اور جو یہ تو وہی قانون ہو گیا نا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو باپ کہنا ہے، اس کو باپ کہنا ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کو باپ کہنا ہے اور کسی کو باپ نہیں کہنا، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ریاست ہے، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا کام ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا۔ یہ چور فاسقیت یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر آیا ہے۔ حضرت امام حسین سرکار پہ جب ظلم ہو رہا تھا نا تو اس وقت بھی وہ مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب فرعون نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا کو فتح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے، یزید نے 40 دن حکومت کی تھی، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دیواروں میں چن دیا۔ ہم وہ طریقے پڑھ رہے ہیں اور آج بھی ہمیں یاد ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں دن کو دن کہو، دن کو دن نہیں کہنا، رات کہنا ہے، یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم جی رہے ہیں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، زندگی تو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمیں دی ہے، جو موت آنی ہے وہ آگے رہنی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، ہم اس طاقت کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، یہ بد دعا ہے ہماری کہ ان کو اللہ تعالیٰ غرق کرے، ان کو نیست و نابود کرے، یہی ہمارا المیہ ہے، اور ہم اس سے ہر چیز کا حساب لیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان لعنت عمران خان دے، لعنت کا حلف دیتے ہیں۔ آپ حلف دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ لابی کا جو آپ اس بات کا حلف دیں کہ یہ چور ہیں، یہودی لابی کا جو ایماندار ہے اور سچا لیڈر ہے۔ آپ حلف دیں کہ وہ چور نہیں ہے، ہم حلف دیتے ہیں کہ وہ چور نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عتیق ملک صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے جلسے بھی کور کیے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی کور کیے ہیں، پولیٹیکل بیٹ کرتے ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا جو جلسہ ہے اس کو وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کتنا لوگوں کا جوش و خروش کس طرح دیکھ رہے ہیں، مختلف کیا دیکھ رہے ہیں۔ آج جوش و خروش تو ان کا نظر آ رہا ہے اور بڑا رش ہے یہاں پر، لوگ بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن جو PTI کا جلسہ ہوتا تھا جس میں کارکنان اپنی مرضی سے، شوق سے اور اپنی مدد آپ کی طرح فیملیز کے ساتھ آتے تھے، اس طرح کا جوش ابھی تک نظر نہیں آیا۔ البتہ ممکن ہے کہ شام کے وقت میں کچھ کارکنان کی تعداد بڑھے اور یہاں پر مزے کا سیاسی پاور شو دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہوتے تھے وہ انرجیٹک ہوتے تھے اور وہ جوش کے ساتھ آتے تھے، یہاں پہ کارکنان ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کسی مجبوری کے تحت یا کچھ مسالت کی بنیاد پہ یہاں پر لگ یہی رہا ہے کہ شاید لوگوں کو پیسے دے کر یا زبردستی گاڑیوں میں بٹھا کے لایا گیا، کیونکہ
کہ ایک پرفارما جب ان کا جاری ہوا تھا نون لیگ کا تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا شاید انہوں نے ایک ذمہ داری نافذ کی ہوئی ہے تمام کارکنان کو, تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں کہ وہ اپنے ساتھ مخصوص تعداد کے جو کارکنان وہ ساتھ لائیں. لیکن پی ٹی آئی میں جو چیز ماحول تھا وہ تھوڑا الگ ہوتا تھا. کس حلقے سے اپنی مرضی سے آئے ہیں, کچھ پیسے لے کے آئے ہیں, نہیں نہیں اسی جلوس لے کے آئے ہیں. جلوس لے کے آئے ہو کی نواز شریف ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਟੱਕਰੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਆਏ ਆ. ਚਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਆ. ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ? ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੇ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼? ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं बिरयानी मिली? ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ 10 मिनट. जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट उस्मान आबद साहब भी मौजूद हैं. उनसे जानने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल गहरी नज़र रखते हैं. 10 अप्रैल 1986 का भी जलसा उन्होंने देखा, फिर 11 अक्टूबर 2011 का भी जलसा देखा और आज का एक जलसा है ये भी वो देख रहे हैं. तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ क्या है इन तीनों जलसों में, क्या मुख्तलिफ है. सर, आपकी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर गहरी नज़र है, तीनों जलसों में मुवाजना करें तो क्या देखिए, जलसे का तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, ना 1986 के बेनज़ीर के इस्तकबाल का, ना अल्ताफ़ हुसैन और PMLN के उस माजी के जलसे का, और ना इमरान खान के 30 अक्टूबर 2011 के जलसे का. ये जलसा उस तरह बड़ा जलसा नहीं हो सकता, ना मुस्लिम लीग नून के वो हालात हैं. और जो पंडाल में कुर्सियाँ भी हैं वो भी 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है. और अभी जलसे का मोमेंटम बनना है. नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, लाहौर जब आएंगे तो देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लाहौर में मुस्लिम लीग के लोग निकलते हैं और ये कितना बड़ा जलसा होता है. लेकिन ये माजी के जलसों से कोई बड़ा जलसा इस वक्त इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि हमें, आप देखिए आप भी यहीं पर जलसा गाह के करीब हैं, कोई बड़ा मोमेंटम अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा. ना अभी काफ़िले जो हैं वो बाहर से आने शुरू हुए हैं. तो मुस्लिम लीग के अभी भी जितने भी जलसे हुए हैं वो इतने शानदार जलसे नहीं हुए. इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग का असल जो वर्कर है वो अभी तक उस तरह से बाहर नहीं निकला. बहरहाल नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो उनके लिए एक सियासी टॉनिक है और लगता यह है कि पार्टी में एक नई जान डलेगी, नया हरकत आएगी. और देखते हैं कि इस जलसे के बाद आगे क्या निकलता है. और आज का जलसा जो है वो दो हवालों से अहमियत रखता है. एक कि जलसे के कितना बड़ा क्राउड वो इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है उसका क्या कंटेंट होता है, वो डिटरमिन करेगा कि फ्यूचर नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का क्या है. सर, आखिरी क्वेश्चन के अगर बात की जाए बेनज़ीर भुट्टो की तो उसका तल्लुक सिंध से था और पंजाब जो है वो मुस्लिम नून का जो इसको किला समझा जाता है, और ख़ास तौर पे लाहौर को, और तरीके इंसाफ को भी यहाँ पे जो KPK का एज हासिल था वो लाहौर का एज हासिल नहीं था. तो नवाज शरीफ का तो ये होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड में वो तीसरे नंबर पे रहेंगे. देखिए, सियासत में कभी कोई चीज़ मुस्तकिल बुनियादों पे कायम नहीं रहती. एक ज़माने में पंजाब पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन गया, अब PTI का गढ़ नज़र आ रहा है. PTI का बड़ा इन्फ्लुएंस है पंजाब की पॉलिटिक्स में. इसलिए कोई ये कहना कि ये एक गढ़ है एक पार्टी का, वो मुमकिन नहीं रहता. अगर आप पार्टी के अंदर होते हैं, मैदान के अंदर होते हैं, ग्राउंड में मुकाबला कर रहे होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं. नवाज शरीफ साहब तो जिला वतन हो गए, उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाके शिफ्ट होना पसंद किया, उनकी पार्टी में एक गैप आ गया. अब उसका खमियाजा जो है वो फिर भुगत रही है मुस्लिम लीग नून. और PTI एक ताकत के तौर पे बहरहाल मौजूद है. लेकिन अब ये जब इलेक्शन होगा पंजाब का, जब भी इलेक्शन होते हैं तो असल मुकाबला तो PTI और PMLN के दरमियान ही है, और देखना है कि कौन यहाँ पर ज़्यादा अपनी बर्तरी जो है उसको कायम कर सकेगा. बात ये है कि मेरा ख्याल है आप अपनी जो हिस्ट्री है उसको क्लियर करें. आपको 2007 की जो वकला तहरीक है शायद वो भूल गए हैं आप कि वो कौन था जिसने उस तहरीक को पाए तकमील तक पहुँचाया था, किसने अपनी जान हथेली पर रख कर उस तहरीक को कामयाब किया था. हम लोग जो है, हमारी जो कौम है ना, सॉरी टू से कि इसकी जो मेमोरी है ये बड़ी शॉर्ट है, बड़ी हम लोग मतलब कि परसों की बात जो है ना वो भूल जाते हैं. बात करने का मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इस कौम को इंशाल्लाह ताला उम्मीद दिलाएगा, और ना सिर्फ ये कि मसाइल से निकालेगा, बल्कि इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरत है
اگر آپ جو میڈیا کے لوگ ہیں آپ بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ کولیپس کر چکے ہیں، ایز اے نیشن ہم لوگ بکھر چکے ہیں. یہاں پر زیادہ ضرورت جو ہے اس قوم کو یکجا کرنے کی ہے. یہ مسائل انشاءاللہ خود ہی حل ہو جائیں گے جب یہ قوم یکجا ہوگی، اور قیادت کی انشاءاللہ تعالی سرپرستی میں جب یہ قوم اکٹھی ہوگی تو انشاءاللہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. شیر کیا نیا کریں گے کہ جو وہ ماضی میں نہیں کر سکے؟ 3 مرتبہ وزیر اعظم خود رہے، ان کے بھائی 1 مرتبہ وزیر اعظم بنے، 3 مرتبہ ان کی فیملی وزارت اعلیٰ پنجاب چلا چکی ہے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری ذوالفقار علی معظم سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان لائر ونگ. برادر، سب سے پہلے تو خود ساختہ ان کی نہیں تھی جو ہے جلا وطنی، ان کو زبردستی بھیجا گیا تھا. یہ بیمار تھے، وہاں پہ گئے، علاج کروا کے آئے. آپ نے پوچھا یہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے IMF سے چھٹکارا دلوائیں گے، ورلڈ بینک سے چھٹکارا دلوائیں گے، پاکستان کی قوم میں امید پیدا کریں گے، جو کہ نا امیدی سب سے زیادہ جو پیدا ہو چکی ہے. نا امیدی گناہ ہے لیکن وہ پیدا ہو گئی ہے. ہوپ دلوائیں گے. انشاءاللہ پاکستان کا بین الاقوامی برادری میں جو ہے وہ قد اونچا کریں گے. انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہتر کریں گے، پاکستان کی عزت میں اضافہ کریں گے، اور بتائیں گے لوگوں کو کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہ چکا اور جس نے پاکستان میں ترقی کے دروازے کھولے تھے، انشاءاللہ نئے دروازے کھلیں گے. ہماری اکانومی بوسٹ کرے گی. نہ صرف اکانومی بلکہ ہماری ایجوکیشن، ہمارا دفاع، ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری عزت انشاءاللہ بحال ہوگی. غربت کم ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا. انشاءاللہ تیل کم ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء انشاءاللہ کم ہوگی. اگر بات کی جائے IMF کی تو یہی حکومت، یہی انہی کی پارٹی کے لوگ، انہی کے بھائی نے ٹویٹ کیا IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد کہ ہم نے بہت بڑی فتح کر لی ہے. اگر بات کی جائے خارجہ پالیسی کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے تو وہاں پہ بھی انہی کے پارٹی کے لوگ، میاں نواز شریف کے دستِ راز خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے، ہم آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے. تو کیسی خارجہ پالیسی اور کیسا IMF کے ساتھ چھٹکارا؟ ان کی بات ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی ہماری کسی سے لڑائی کی نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑنا ہماری پالیسی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا مضبوط کریں اور مسئلہ کشمیر کو حل کریں. بجائے اس کے امریکہ سے ہماری لڑائی کیا بنتی ہے جی؟ کیا امریکہ نے ہمارے کسی علاقے کو چھینا ہوا ہے یا ہم نے؟ ڈرون حملے انہوں نے یہاں پہ کیے، بے گناہ شہریوں کے اوپر وہ ڈرون گراتے تھے اور مار کے چلے جاتے تھے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. میں آپ کو ڈرون کی بات بتاتا ہوں. ڈرون کیا آپ نے دیکھا کہ کون سے اڈے سے اٹھتے تھے؟ یہ قطر آپ کے پاس ہے، یمن آپ کے پاس ہے، وہاں سے بھی اٹھتے تھے. کوئی بندہ ایسا بتا دیں کہ جو انہوں نے پاکستان میں حملے کیے ہوں ڈرون اور میاں صاحب نے ان کی اجازت دی ہو. میاں صاحب کی یہ پالیسی. ان ڈرونز کو تو گرایا جا سکتا تھا نا، کہ آپ نے کس لیے تھے کہ وہ امریکن آئیں اور آپ کے شہریوں کے اوپر حملہ کریں؟ سے پوچھیں جنہوں نے گرانے کا آرڈر کرنا تھا، یہ ان سے جا کے سوال کریں. یہ تو جو چیف ایگزیکٹو ملک کا تھا اس نے آرڈر کرنا تھا کہ اس کو گرا دو، آپ آئے تو اس کو گرا دو. یہ تو چیف ایگزیکٹو کا آرڈر ہے نا. چیف ایگزیکٹو آرڈر کرے، آگے اس امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ سوال آپ پرویز مشرف سے بھی کرنا چاہیے تھا. جب آ کے یہاں پہ ایک وہ آپریشن کر کے چلے گئے اور جس نے اڈے دیے، ہم نے تو اڈے خالی کروائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیگریٹی، سالمیت، پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہ آئے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا سے الگ تھلگ رہیں اور سب کو گالیاں دیں اور لڑائی کریں. چونکہ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، اس سوسائٹی میں رہنا ہے. سوسائٹی میں سب سے مل کے چلا جاتا ہے. ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے مفاد جہاں بہتر ہوں گے انشاءاللہ میاں صاحب وہ کام کریں گے، اور انہوں نے پہلے یہ کیا ہے. انہوں نے خارجہ پالیسی کی ان کی کامیابی دیکھیں کہ جب عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تو میاں صاحب نے دن رات ایک کر کے اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب بوسنیا کی جنگ ہوئی تو میاں صاحب نے پرسنلی طور پہ جا کے نہ صرف جنگ کو بند کروانے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں کی مدد کی. اب بھی فلسطین کو اور اسلامی امہ کو نواز شریف کی طرح کے دلیر اور با کردار بندے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب عوام میں خوشی کی لہر دوڑے گی اور یہاں پہ جو ہے عوام اور غریبوں میں ایک امید سہر نو پیدا ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف نے وکلا کے لیے کیا کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں برادر، نواز شریف نے یہیں پہ لاہور کے وکلا کو کالونیاں بنا کے دیں.
कॉलोनियाँ बना के दी वकला की प्रोटेक्शन के लिए। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो पीछे वाली गवर्नमेंट थी इससे पहले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, उसमें वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ऑर्डर पास किया और फिर ये पाबंद किया कि वकला के बग़ैर कोई भी महकमा, कोई भी इदारा जो है वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वकला की जो कानूनी ज़िम्मेदारी है उसमें उनको इंडिकेट नहीं किया जाएगा। तो वकला के लिए जितना उन्होंने किया किसी ने आज तक नहीं किया। मैं वाहिद वो कारकुन हूँ, PK 55 मर्दान से मेरा ताल्लुक़ है। अपने पैसों से आया हूँ और 1999 से लेकर अब तक मैं नवाज शरीफ के साथ हमारे दिल का जो है ना रिश्ता है। ये गलत बात है। देखिए रवायत किसने कायम की है? PTI वालों ने। आप लोगों ने सर पर उसको चढ़ाया था, आपको भी पता है, ठीक है ना। अब क्या इसके साथ हो गया आपको पता है? नवाज शरीफ वाहिद वो एक मलंगसार इंसान है। ये मैं आपको बताऊं, ये बिरयानी, ये सब कुछ ये गलत बात है। जो होते हैं ना सब करते हैं, ठीक है ना। मैं PK 55 मर्दान से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है जी। मैं अपनी खुशी से आया हूँ, दिल का जो है ना वो प्यार और मोहब्बत के साथ हम इधर आए कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है खुदा की कसम है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर कोई बंदा इसको चला ही नहीं सकता। ये गलत बात होगी। अभी आपको समझ आई तो ये बिरयानी, ये बातें सब गलत है कि किसी ने किसको न। मैं किसी MPA के पैसों से आया हूँ, मैं वाहिद वो वर्कर हूँ कि अपने पैसों से और अपने ताकत के साथ इधर आया हूँ। ये गलत बात। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है। मैं अगर बिरयानी खानी होती तो मैं अच्छी से अच्छी मलंग जान मुज़फ़्फ़राबाद में अभी 1000 रुपये में मिलती है, ठीक है। मैं 20,000 रुपया ख़र्चा करके आया हूँ सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए, ठीक है। इस मुल्क को अगर कोई इस मुश्किल हालात से निकाल सकता है तो वो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ है। मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। हम ये बिरयानी वाला ये ड्रामा जो है ना, हम उन पे लानत भेज दें। यहाँ पे 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब अपनी जलावतनी ख़त्म करके वो मुल्क पहुँची थी तो उन्होंने लाहौर के एयरपोर्ट पे लैंड किया और यहाँ पे सीधी वो यहाँ पे आई थी। तो वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा उसको कहा जाता है, जो सियासी इज्तिमा था, सबसे बड़ा जलसा उसको कंसीडर किया जाता है। तो आज मियाँ नवाज शरीफ भी 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं जलावतनी के बाद। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं, उनके भाई ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो कितना क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 2011 में इसी जगह पे खड़े होकर इमरान खान ने अपनी सियासी एक नई तहरीक का आगाज़ किया था। तो जब वो पॉपुलर हुए थे तो वो रिकॉर्ड दोनों टूट जाएंगे आज? बिल्कुल इंशाल्लाह टूटेंगे। आज आपने विज़िट किया है, 1 लाख कुर्सी है। कितनी कुर्सी है यहाँ पे? 1 लाख कुर्सी है, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, वो भी एक अजीम लीडर थी। उससे आज 4 गुना ज़्यादा इंशाल्लाह ये अवाम आपने देखा है। मियाँ आज हर कोई कह रहा है भाई मियाँ नवाज शरीफ अपने वतन आ रहा है, ठीक है। उसके लिए अभी कल एक गाड़ी एक काफ़िला आया है, 5 घंटे हमें वो उसमें मिला नहीं है, खाली 1200 गाड़ी एक बंदा लेके आया है। तो इतना बड़ा जज्बा है लोगों का, हम तो हैरान हैं। पिंडी से जो है लाहौर तक हमें 10-12 घंटे लग गए। तो रास्ते में ये काफ़िला है, सिर्फ़ एक बंदे का काफ़िला है पिंडी का। तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए इसका आपको कोई नज़र आ रहा है? मियाँ नवाज